مصنی ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں، پھر کوئی شعر لکھتے ہیں، اور مولانا روم کے جو خیالات ہیں ان سے ہی وہ اخذ کرتے ہیں اپنی باتیں، اور ان سے ہی استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رازی ہیں امام فخر الدین رازی، وہ امام فخر الدین رازی جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، اور وہ امام فخر الدین رازی جو بہت بڑے فلسفی ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی جو ہیں انہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، اور تفسیر لکھنا جیسا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ تفسیر لکھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا، عربی زبان میں ہے، عربی زبان ہمیں آتی نہیں، عربی زبان کو سیکھیں، اس کی گرامر کو سیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ پر کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو اس کے شان نزول کیا ہے، اس کے بعد تفسیر لکھی جاتی ہے۔ تو اتنا بہت بڑا کام کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام غزالی ہیں جو کہ ہمارے فلسفہ کے بہت بڑے استاد ہیں۔ تو یہ جتنے چار ہستیوں کے تنبیہات جو اقبال نے پیش کی ہیں، چار ہستیوں کے جو نام لیے ہیں، اقبال فرماتے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگائی، کہ کچھ بھی بغیر عمل کے، بغیر عمل کرنے کے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا یہ لوگ۔ اور یہاں ایک اور بات بہت بتا گئے کہ بھائی اللہ نے جتنا بھی آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے، آپ میں غرور تکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، اور اللہ کے حضور گر گرائیں اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کریں۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تہجد کے لیے کچھ وقت، کچھ رات کا حصہ، کچھ وقت رات کے حصے میں تہجد کیا کرو، یہ خاص تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس مقام پر لا کھڑا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ مقام عطا فرمائے جہاں ساری دنیا سب آپ کی حمد بیان کرے، آپ کی تعریف بیان کرے۔ تو اس کے بعد ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ہم عمل کریں گے تو پھر ہی جو ہے وہ بے عمل تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال جو ہے ہمیں قرآن ہمارا عمل کا درس دیتا ہے، اقبال ہمیں عمل کا درس دیتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے حضرت اقبال نے ایسا پڑھا جیسا کہ ان کے والد محترم نے ان کو نصیحت کی تھی۔ والد محترم نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا قرآن اس طرح پڑھو تم سمجھو کہ قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو سارا کا سارا کلام جو ہے، سارے حضرت اقبال کا کلام سارا قرآن کا نچوڑ ہے۔ ایک طرف قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات ہیں، اور دوسری طرف کلیات اقبال ہے، کلام اقبال کی تعلیمات ہیں۔ تو دونوں کا جو مفہوم ہے، اقبال نے قرآن کا ہی مفہوم جو ہے وہ اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے، بیماری ہے، اور یہ بیان دے گئی مجھے باتیں سرگاہی کہ خودی اختیار کا مقام ہے بادشاہی، اور جوانوں کو میری یاد ساتھ دے، پھر شہید بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا دوسرا شعر جو ہے، جو کوئی بھی مقام و مرتبہ انسان چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا عمل اور کسی کی محنت کے وہ رائنا نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی انسان کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ